نماز میں رفع یدین کے بارے میں بہت ساری احادیث آتی ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عمومی طریقہ یہی تھا کہ حضور رفع یدین نہیں فرمایا کرتے تھے، تو اس میں کوئی خاص حکمت ہے یا؟ رفع یدین میں جہاں حدیثیں بہت کثرت سے ملتی ہیں وہاں حدیثوں کا فقدان بھی بہت ملتا ہے، جی، یعنی بعض مسالک میں کوئی حدیث ذکر ہی نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ حدیثیں پیش کی ہیں انہوں نے کثرت سے جمع کر لی ہیں اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ گویا روز مرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دستور تھا۔ اس کے خلاف دلائل یہ ہے کہ اگر یہ روز مرہ دستور تھا تو بڑے بڑے مسالک فقہی کلیتاً کیوں محروم رہ گئے اس سے، اور خود اہل بیت کو کیوں علم نہ ہوا؟ صرف اہل بیت کی گواہی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں شیعوں نے یہ مسلک بنا لیا، مگر صرف اہل بیت کی گواہی نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے علاوہ بھی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ان میں سے کوئی بھی رفع یدین کا قائل نہیں۔ تو اہل حدیث کی محدود چند فرقہ جو چند مقابلتاً امت کے مقابلے پر تھوڑا سا ہے، انہوں نے جو حدیثوں کی بھرمار کر لی ہے تو معلوم ہوتا ہے اس تلاش میں رہے ہیں، اور ایک ہی حدیث ہو سکتا ہے مختلف روایتوں سے آئی ہو تو اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ یہ مولویوں کا طریقہ ہے اور طریقہ واردات ہے، چنانچہ وہ لا نبی آبادی دیکھیں کیسی انہوں نے بھرمار اکٹھی کر لی، اور جو حدیثیں آتی ہیں کہ آ سکتا ہے اس بالکل خاموشی ایک طرف پھینک دی۔ تو اس لیے یہ جو مسالک ہیں ان میں ہر مذہب کے جو مسلک ہیں ان کی طرف سے اپنے مسالک کی تائید میں جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ اعتبار کا کچھ حصہ کھو دیتی ہیں، یا کم سے کم یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ جو کثرت اور جوش اور جو غیر معمولی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید ظاہر کی جا رہی ہے، ایسا نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو امت کا غالب حصہ اس تاکید سے کلیتاً محروم نہ رہ جاتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مسلک اختیار فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ حدیثیں یہ تو بتاتی ہیں کہ حضور نے کبھی ضرور کیا ہے، اور جب کبھی کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کا تقاضا ہے کہ روزمرہ کا مسلک نہ بھی بناؤ، کبھی تو کرو۔ تو اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بعض دفعہ رفع یدین کر لیا کرتے تھے۔ سمجھے؟ ٹھیک، فرمائیے۔ حضور